فوج ان کی خالق نہیں ہے، لیکن وہ جس طرح چاہے استعمال ضرور کر سکتی ہے۔ اقابلہ کے خوف سے بستی کے تمام لوگ لرزتے ہیں۔ وہ ایک صاحب گیر متلقى الانار منتظمہ ہے، اور کہیں دور غار میں اس کا عظیم شان قصر ہے جسے بستی کے بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ صرف چند بااثر لوگ اس کے ہاں جا سکتے ہیں۔ جو شخص اقابلہ کے قریب رہتا ہے اس پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اقابلہ کا نام ان کے لیے متبرک اور مقدس ہے، کیونکہ وہ جارا کاکا کی نمائندہ ہے۔ جارا کاکا کی کھوپڑی اقابلہ اپنے خاص لوگوں کو عطا کرتی ہے۔ وہ لوگ بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو شخص عظیم جارا کاکا کی کھوپڑی حاصل کر لیتا ہے اس کا شمار قبیلے کے بزرگوں میں ہو جاتا ہے۔ نحوستیں اس سے دور رہتی ہیں۔ توشا نے اقابلہ کے متعلق حیرت انگیز واقعات، اتنی خوفناک داستانیں سنائی اور شوالا اور کالاری کے متعلق اپنی معلومات کے متعلق مجھے اتنا کچھ بتایا کہ پہلی بار مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ جزیرہ دور تک آباد تھا، نہ صرف اس جزیرے پر بلکہ اس سے دور دور کے جزیروں پر بھی اقابلہ کی حکمرانی تھی۔ توشا نے جب ان انسانی اذیتوں کا بے باکی سے ذکر کیا جو اقابلہ اس کے سردار بستی کے فرمانبردار لوگوں کو دیتے تھے، تو توشا پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ توشا کی معلومات اس کی عمر کے مطابق بہت محدود ہوں گی، لیکن اس علاقے کے اسرار کے متعلق چند بنیادی باتوں کا بہرحال پتہ چل گیا تھا۔ اب اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ ہم چاروں طرف سے غیر معمولی قسم کے انسانوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی غیر محتاط عمل ہماری موت کا فتویٰ صادر کر سکتا ہے۔ میں اس ادھیڑ بن میں الجھ گیا تھا کہ شوالا کی دسترس سے فلورا کو کیسے حاصل کیا جائے اور اس جزیرے اور یہاں کے عجیب الحرکت لوگوں سے نجات کیسے پائی جائے۔ توشا سے گفتگو کے بعد سے یہ کام اور مشکل معلوم ہوتا تھا، مگر وہ میرا بڑا سہارا بن سکتی تھی۔ میں نے اس کے سب جذبات برانگیتا کر کے معلومات تو فراہم کر لی، لیکن اب میرا دل بجھ میں اس ادھیڑ بن میں الجھ گیا تھا کہ شوالا کی دسترس سے فلورا کو کیسے حاصل کیا جائے اور اس جزیرے اور یہاں کے عجیب الحرکت لوگوں سے نجات کیسے پائی جائے۔ توشا سے گفتگو کے بعد سے یہ کام اور مشکل معلوم ہوتا تھا، مگر وہ میرا بڑا سہارا بن سکتی تھی۔ میں نے اس کے سب جذبات برانگیتا کر کے یہ معلومات تو فراہم کر لی، لیکن اب میرا دل بجھ گیا تھا۔ میں نے اس جزیرے کے محل و وقوع کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہا۔ اس نے خاطر خواہ جوابات نہیں دیے۔ شوالا اور کالاری کہاں رہتے ہیں؟ میں سوچ رہا تھا اگر مجھے باہر جانے کا موقع مل جائے تو میں کچھ کر گزروں، لیکن باہر پہرے دار موجود تھے۔ ادھر ہی خطرہ بھی لاحق ہو گیا تھا کہ شوالا کے منتخب لڑکی سے کوئی آخری قسم کا رابطہ قائم کیا گیا تو یہ بات چھپی نہ رہے گی۔ صبح میں نے اسے کہا، دیکھو توشا میری جان، اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا ورنہ میرے لیے بے حد دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس نے وعدہ کیا۔ میری صبح بیدار ہو گئی۔ میں اٹھ کر سرنگا کے پاس آ گیا۔ مجھے اس کا سامنا کرتے ہوئے ہجالت سی ہوئی، لیکن اس نے میرا قادہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، یہ بہت ضروری تھا جابر، میں رات بھر جاگتا رہا ہوں۔ میں نے اسے بلا کم وقاص توشا سے معلوم کی ہوئی تمام باتیں سنا دی، جنہیں سن کر وہ خاموش رہا، غور و فکر میں ڈوب گیا۔ مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ میں اس پر رد عمل دیکھنے کی بجائے سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج خوب نکل آیا تھا اور جھونپڑی روشن نظر آ رہی تھی۔ توشا اور نیری فلورا پر جھکی ہوئی تھی، اس کے بدن پر مرے ہوئے کیڑے چن چن کر ایک ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ کئی جگہ سے فلورا کا صاف و شفاف بدن جھانکنے لگا تھا۔ جھونپڑی کی درز سے باہر دیکھا تو دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے بچے ہوئے پھل و گوشت پیٹ میں ڈال کر میں نے ایک انگڑائی لی، ٹھیک اسی پر دروازہ کھلا، دو حبشی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ہمیں صف لہجے میں باہر چلنے کا اشارہ کیا اور عورتوں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ سرنگا اس بات پر بہت جسپوس ہوا، لیکن پھر ساتھ چل پڑا۔ باہر آئے تو وہاں حبشیوں کا ایک ازدحام موجود تھا۔ دھوپ کی تپش نے ہمارا برا حال کر دیا تھا۔ مستقل ایک دن ایک جھوپڑی کے سائے میں رہنے کے بعد آج ہم باہر نکلے تھے۔ ہم اس وقت ایک کھلے میدان میں تھے جہاں تقریباً 20-22 رنگ درنگ سیاہ فام حبشی نیزے لیے کھڑے تھے۔ میں نے سرنگا کی طرف تشویش سے دیکھا تو وہ آہستگی سے کہنے لگا، جابر، ہم اس وقت سخت خطرے میں ہیں، عقل سے کام لینے کی کوشش کرنا۔ میں نے بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ سامنے ڈاکٹر جواد حبشیوں کے نرگے میں رسیوں سے جگڑا ہوا پڑا تھا۔ میں حالات کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حبشیوں نے ڈاکٹر جواد کو اٹھا کر ایک درخت کے تنے سے لگا کر بٹھا دیا، پھر اسے تنے کے ساتھ باندھنے لگے۔ ڈاکٹر اس وقت حالات پہ توقع بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے حبشیوں کے کسی عمل پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ حبشیوں نے بڑی پھرتی سے جواد کو درخت کے تنے کے ساتھ ایسے جکڑ دیا کہ وہ غریب جسم کے بلائی حصے کو ایک انچ بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی پیشانی پر بھی رسیوں کی تہیں موجود تھی، البتہ جسم کے زیریں حصے کو شکنجے میں جکڑنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ وہ محض بندھا ہوا تھا۔ دونوں حبشی ڈاکٹر کو تنے سے جکڑنے کے بعد دور ہٹ گئے۔ گدھ جیسا ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ جواد کے قریب پہنچ کر اس نے تھیلے سے ایک کیل نما چھینی اور ہتھوڑا، پھر پتھر کا ایک مرتبہ نکالا جس کے ساتھ عجیب و غریب شکل کی ایک کف بھی تھی۔ اس کے بعد بوڑھا چھینی ہتھوڑا لے کر بوڑھے ڈاکٹر کے کچھ اور قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ جواد اب بھی خاموش تھا۔ بوڑھے نے ایک نوجوان شخص کو اشارہ کیا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر کسی درخت کے تازہ پتے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بوڑھے نے انہیں مٹھی میں مسل کر ان کا عرق ڈاکٹر کے سر پر ڈال دیا۔ پھر اس نے چھینی اٹھائی، اسے ڈاکٹر جواد کے سر پر رکھ دیا اور تھوڑے والا ہاتھ بلند کیا۔ میں آنے والے اذیتناک لمحے کا تصور کر کے لرز گیا۔ میرے خدا، کس قدر ہولناک تھا وہ منظر جب بوڑھے نے چھینی پر ہتھوڑے سے ضرب لگائی اور ڈاکٹر جواد کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ دوسرے ہی لمحے جواد کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کا بیجا کھل گیا
غالباً اس کے آواز جواب دے گئے تھے۔ مجھ میں تاب نظارہ نہ تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے سرنگا کی سرگوشی دوبارہ میرے کان میں گونجی۔ عزیزم جابر، اگر تم نے ہمت ہار دی تو ہم سب موت مارے جائیں گے۔ جواد کی فکر مت کرو، وہ ڈاکٹر ہے، حبشی اسے مار نہیں سکتے۔ میں نے بمشکل تمام آنکھیں کھول کر جواد کی طرف دیکھا۔ بوڑھا اب جواد کی کھوپڑی سے بہنے والا خون صاف کر رہا تھا۔ اس کام سے فراغت پا کر اس نے کف جواد کے سر پر جما کر مرتبان اس میں الٹ دیا۔ سیاہ رقیق محلوق قطرہ قطرہ کر کے کف میں گرنے لگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ دراصل یہ ڈاکٹر جواد کا ذہنی مرض دور کرنے کا ایک ہولناک طریقہ علاج تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرانے لگا۔ شیخ طاہر کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ میرے بائیں جانب کسی بے جان مجسمے کے مانند کھڑا جواد کو گھورے جا رہا تھا۔ البتہ سرنگا کے چہرے پر اس وقت بھی ایک ٹھہراؤ سکون تھا۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات کی ترجمانی سے قاصر تھا۔ ننگ دھڑنگ سے اب ہمشی کا گول پھر ہماری طرف متوجہ ہوا۔ شیخ طاہر نے سہمی آواز میں کہا، سیدی جابر، اب ان کا رخ ہماری طرف ہے، خدا خیر کرے۔ ننگ دھڑنگ سے اب ہمشیوں کا گول پھر ہماری طرف متوجہ ہوا۔ شیخ طاہر نے سہمی آواز میں کہا، سیدی جابر، اب ان کا رخ ہماری طرف ہے، خدا خیر کرے۔ میں نے زبان بند رکھی، جواب کیا دیتا، جبکہ خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اب ان کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ آگے وہی شیطان صرف بوڑھا تھا جس نے سفاکانہ طریقے سے ڈاکٹر جواد کا علاج کیا تھا۔ ہمارے قریب آ کر اس نے باری باری ہمیں دیکھا، ہماری آنکھوں کی پتلیاں ہٹا ہٹا کر جائزہ لیا اور ہجوم کو مخاطب کر کے بولا، یہ لوگ ٹھیک ہے، کام کر سکتے ہیں۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، روگالا مشیکا تاہو ابیراما، ڈاکٹر اب خیریت سے ہے، دیوتا اس کا مرض دور کر دیں گے۔ بالیگا، شکریہ، میں نے بوڑھے کو جواب دیا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، امیگا بالاگا لارا جو جی، ہمارے لیے اب کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ بگالا ہوا اقابلہ راشی، فیصلے کا اختیار صرف اقابلہ کو ہے۔ بوڑھے نے اس پر ہمدردی سے جواب دیا۔ ادھر برہنہ نوجوان نیزے تانے ہمیں کھا جانے والی نظر سے تول رہے تھے۔ بوڑھا اپنا جملہ مکمل کر کے جانے کے ارادے سے پلٹا ہی تھا کہ میں نے جلدی سے دریافت کیا، لی گورا ہو اقابلہ مشہور کی، ہم مقدس اقابلہ سے کب مل سکیں گے؟ آہو اقابلہ باغلی گوگا ماش تجی رہکا، مقدس اقابلہ عظیم ہے، اپنا دیدار کرانا اسی کی مرضی پر منحصر ہے۔ بوڑھے نے بڑی عقیدت سے کہا، پھر میرے ساتھی کو کنکھیوں سے دیکھ کر آہستہ سے مجھے مخاطب کیا، لیورا، موت برحق ہے۔ اس سے قبل کہ میں کوئی اور بات دریافت کرتا، وہ تیزی سے ایڑیوں کے بل گھوما اور درختوں کے جھنڈ کی سمجھ چلا گیا۔ باقی حبشیوں نے ہمیں آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہمیں کوئی 2 میل دور گھنے جنگلوں میں لے گئے۔ وہاں بڑے بڑے لکڑی کے گٹھے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم یہ گٹھے اپنی اپنی پیٹھ پر باندھ کر بستی میں پہنچائیں۔ یہ کام سخت جان لیوا اور اذیت ناک تھا، خصوصاً گرمی اور دھوپ کی تمازت میں لکڑی پیٹھ پر ڈالے بستی کا 2 میل طویل سفر ہمارے لیے ناممکن تھا۔ شیخ طاہر اور میں تو کسی طور یہ مصیبت برداشت بھی کر سکتے تھے، لیکن سرنگا بالکل اس قابل نہیں تھا کہ وہ یہ بوجھ اپنی ناتواں کمر پر لاد سکے۔ میں نے سرنگا سے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، تمغا کی پیشگوئیاں ضرور پوری ہوں گی۔ نکار کی کیا مجال ہے؟ اٹھاؤ یہ لکڑ، اپنی عافیت کی دعا مانگو۔ حبشیوں نے ہماری کمر پر بھاری گٹھے رسیوں سے جکڑ دیا، ہمیں دشوار گزار راستوں سے گزرنے کے لیے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے سانس پھول گئے اور کمر میں درد ہونے لگا۔ شیخ طاہر نے ڈال ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے حبشیوں سے فریاد کی، یہ لکڑ بہت وزنی ہے، ہماری طاقت سے باہر ہیں۔ اس پر انہوں نے کہہ کر لگا، یہ شوالا کا حکم ہے۔ مگر یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، میں نے جرأت سے کہا، شوالا کے حکم سے ہر نیزہ تمہارے جسم کے پار کر دیا جائے گا۔ انہوں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اب کوئی داد فریاد بیکار تھی۔ حمیدہ پست ہو کر ہم نے ہانپتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ہم ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس اذیت کا تذکرہ کس طرح کیا جائے؟ 1.5 فرلانگ کے بعد اصحاب جواب دینے لگے اور ایک قدم بھی آگے بڑھانا مشکل ہو گیا۔ اچانک شیخ طاہر نے دھاڑنا شروع کر دیا۔ وہ پانی طلب کر رہا تھا۔ حبشیوں نے پانی کا ایک کٹورا اس کے منہ سے لگا دیا۔ کوئی 1 میل تک ناہموار راستوں پر چلتے چلتے قدم لرزنے لگے تھے۔ میں نے ان سے کچھ دیر آرام کرنے کی درخواست کی۔ انہیں نہ معلوم کیوں ہم پر رحم آ گیا، وہ تیار ہو گئے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہو کہ ہماری سست رفتاری سے وہ خود بھی تھک گئے تھے۔ انہوں نے ہماری رسیاں کھول دی۔ رسیاں کھلنے کے فوراً بعد ایک دلخراش سانحہ پیش آیا۔ شیخ طاہر کو نہ جانے کیا سوجی، وہ ہذیان بکنے لگا۔ اس نے سامنے کی سمت بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پوری طاقت سے چیخ کر آواز دی کہ وہ ٹھہر جائے، لیکن وہ واحد تباہی بکتا ہوا بھاگتا ہی رہا۔ پھر وہی ہوا جس کا اچھا تھا۔ ایک حبشی نے ہاتھ اٹھا کر نیزہ تان لیا، وہ اسے شیخ کے جسم میں اتارنے ہی والا تھا کہ میں نے اس کا بازو پکڑ کر روکنا چاہا اور گڑگڑا کر فریاد کی کہ وہ پاگل ہو گیا، اس پر رحم کیا جائے۔ یکلا شیخ طاہر کچھ آگے جا کر خود بہت رک گیا، جیسے اسے پگڈنڈی پر اپنی موت نظر آ گئی ہو۔ مڑا تو اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ نہ جانے آگے جا کر اسے کیا چیز دکھائی دی تھی، یہ ہم اس سے کبھی نہیں پوچھ سکے۔ ہمیں اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ کچھ دور واپس ہونے کے بعد اس نے پھر دوسری سمت اچانک بھاگنا شروع کر دیا۔ میری درخواست کا کیا اثر ہوتا؟ میری پشت سے ایک نیزہ تیر کی طرح لپکا اور شیخ طاہر کا بازو چھید گیا۔ میں نے اسے کرمناک چیخ مار کر گرتے دیکھا، پھر وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ مجھے اور سرنگا کو حبشیوں نے گھیر لیا۔ چند حبشی بھاگ کر چیختے چلاتے شیخ طاہر کے قریب گئے۔ وہ خاردار جھاڑیوں میں اوندے منہ پڑا آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ حبشیوں نے اسے کھینچ کر سیدھا کیا۔ شیخ کے منہ سے جھاگ ابل رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس نے حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا
میں بے بسی اور بے کسی کی وہ نگاہ کبھی نہیں بھول سکتا. مجھے اس کی اذیت دیکھ کر جھجھری آ گئی. میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو نیزے کی انی میرے جسم میں چبھنے لگی. سرنگا بہت متاسف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے سرنگا کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا. جن حبشیوں نے شیخ طاہر کو سیدھا کیا تھا وہ اب اپنے نیزے پھینک کر نہ جانے کیوں دردناک آہو بکا کرتے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. ان کی آوازوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حد درجے خوفزدہ ہیں. جن حبشیوں نے ہمیں گھیر رکھا تھا ان کی نظر جب شیخ طاہر کے خون آلود جسم پر پڑی تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی. وہ بھی بے تحاشا بھاگ کھڑے ہوئے. میں اور سرنگا ایک دوسرے کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگے. شیخ طاہر جھاڑیوں میں بے حرکت پڑا تھا. میں اور سرنگا اس کے قریب گئے تو خوف کی ایک لہر ہمارے اعصاب جھنجھوڑ گئی. شیخ طاہر کے سینے پر جرا کاکا کی کھوپڑی کا ابھرا ہوا نشان واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جیسے اسے باقاعدہ سینے پر داغا گیا ہو. اس کے منہ سے نیلا نیلا جھاگ بہ رہا تھا اور آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئی تھی. جلد کی رنگت تیز سے سیاہ پڑ رہی تھی. سرنگا نے جرا کاکا کی ابری ہوئی کھوپڑی کا نشان دے کر دلچسپی لینی شروع کر دی. میری کیفیت سرنگا سے مختلف تھی. اس عجیب و غریب نیولے کی روحانی قوت کے بارے میں اس کے منہ سے نیلا نیلا جھاگ بہ رہا تھا اور آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئی تھی. جلد کی رنگت تیزی سے سیاہ پڑ رہی تھی. سرنگا نے جرا کاکا کی ابری ہوئی کھوپڑی کا نشانہ دیکھ کر دلچسپی لینا شروع کر دی. میری کیفیت سرنگا سے مختلف تھی. اس عجیب و غریب نیولے کی روحانی قوت کے بارے میں احمد بن طاہر تمغا اور رات والی افریقی دوشیزہ توشا نے بھی مجھے بہت کچھ بتایا تھا. اس نے کہا تھا کہ اس جزیرے کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کے پاس جارا کاکا کی کھوپڑی موجود ہو وہ دنیا کے ہر جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے. جارا کاکا کی بدصورت کھوپڑی آدمی کو تمام روحانی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازتی ہے. میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا. دور دور تک کوئی حبشی موجود نہیں تھا. ان کے بھاگنے کی وجہ یقیناً جارا کاکا کی مقدس کھوپڑی ثابت ہوئی تھی. مگر یہ ہمارا آخری ساتھی آخر کیوں جارا کاکا کے عتاب کا نشانہ بنا؟ میں گنگ سا کھڑا اس غیر معمولی واقعے پر غور کرتا رہا. تو مگا نے کہا تھا کہ ہم اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں جہاں آتش فشاں ہیں، کانٹے ہیں، خون ہی خون ہے. ہم کس مصیبت میں گر گئے تھے. پورا جہاز تباہ ہو گیا. ہمارے تمام ساتھی مارے گئے. اب ہم صرف 5 آدمی زندہ باقی رہ گئے تھے، جن میں سے فلورا کو شوالا نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا اور ڈاکٹر جواد موت کے قریب تھا. ایسے حالے میں کوئی کیا کر سکتا ہے، کیا سوچ سکتا ہے کہ ہماری موت اسی جزیرے میں لکھی ہے؟ فرار کا خیال ابس تھا، لیکن ذہن میں بار بار فرار کے منصوبے ابھر رہے تھے. فرار اگر میں اس منحوس جزیرے سے نکل جاؤں تو ممکن ہے کہ غیر مرئی قوتیں میرا تعاقب ختم کر دیں، مگر فرار کوئی آسان کام تو نہیں تھا. فلورا کو ان مکروہ لوگوں کے حوالے کر کے فرار کا خیال کرنا ایک عاشق صادق کو زیب نہیں دیتا تھا. یہ غیرت و ہمیت کی بات بھی تھی، مگر فلورا کو ساتھ لے کر اسے شوالا کے نو سے بچا کر لے جانے کا خیال بھی حماقت تھا. یہ موقع بہت غنیمت تھا. حبشی دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے. ہم ان جنگلوں میں چھپتے چھپاتے اپنی کشتی کہیں نہ کہیں تلاش کر کے سفر شروع کر سکتے تھے. میں نے سرنگا کو ہم خیال بنانے کے لیے اس کی طرف دیکھا. وہ حسب معمول اپنی مورتی کو عقیدت سے چوم رہا تھا. اس دوران وہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا تھا. میں نے اس کا انتظار کیا. جب وہ مورتی پر گلہائے عقیدت نچھاور کر چکا تو میرے تو متوجہ کہنے لگا، جابر یہ کتنی عجیب اور حیران کن بات ہے کہ یہاں ایک نیولا مر جانے کے بعد دیوتا کا روپ اختیار کر لیتا ہے. وہ قابل پرستش ہو جاتا ہے. جارا کاکا کی حقیقت باعث حیرت ہے. یہ سرزمین افریقہ کا ایک عجوبہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھی کی موت کا جارا کاکا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو مگا نے مجھے اس جزیرے کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا. محترم سرنگا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. میں نے اداسی سے کہا، مگر سرنگا میں سوچتا ہوں کیا ہم اس سنہری موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ یہ موقع پھر شاید نہ آئے. ہم بہت آسانی سے ساحل تک پہنچ سکتے ہیں. فرار کا خیال ذہن سے نکال دو عزیزم جابر، سرنگا نے اس بار ٹھوس لہجے میں کہا. ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اب اس کا موقع نہیں آیا. اس قدر بدلی کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات تم بہت بکرات بنتے ہو. میں کہتا ہوں پھر سوچ لو. تم نوجوان ہو سیدی جابر، میری آنکھوں کی طرف دیکھو. تمہیں ان میں کچھ نظر نہیں آتا؟ اور سے دیکھو، ان میں تجربوں کا ایک سمندر موجزن ہے. انتظار کرو جابر. حیرت ہے تم فلورا کو چھوڑ رہے جس کے لیے تم اتنے پریشان و مصرف تھے، اور مجھے سریتا کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر رہے ہو. تم اتنے خود غرض کیسے ہو گئے؟ سرنگا نے جھجلا کر کہا. سریتا اور فلورا کا خیال چھوڑ دو سرنگا، وہ ہمارے لیے مر گئی. یہ منحوس جزیرہ کسی بھی لمحے ہماری المناک موت کا سبب بن سکتا ہے. تم کہتے ہو کوئی سریتا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. میں کہتا ہوں یہ خیال عام ہے. ان کے ہاں حسن کی کوئی قدر نہیں. تم اپنی بچی کی عصمت اپنے سامنے لٹتی ہوئی دیکھو گے اور کچھ نہ کر سکو گے. اس سیاہ فام جزیرے سے سفید فام عورتیں واپس چلی جائیں، کیا تمہیں یہ آسان بات لگتی ہے؟ سعیدی، تمہارے حوصلے پست ہو چکے ہیں. میں نے ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے اپنی جوانی اور عمر کا بڑا حصہ گوایا ہے. میں اپنی بچی کا خیال چھوڑ دوں اور اسے ان وحشیوں کے حوالے کر جاؤں؟ سرنگا کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. سرنگا داس کی ایک عمر عبادت اور ریاضت میں گزری ہے. سنو سعیدی جابر، تم انگلستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں اور روحانی کرشموں کے قائل نہیں ہو. میں تمہیں بتاؤں کہ سرنگا کا ساتھ تمہاری یقیناً نجات و عافیت کا موجب ہے. اس سے زیادہ کچھ اور پوچھنے کی کوشش نہ کرنا. ایسی باتیں محسوس کی جاتی ہیں، بتائی نہیں جاتی. اب آؤ میرے ساتھ، چلو بستی میں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. ہم خود کو ان کے حوالے کر دیں گے. سرنگا کلیجے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ میں گردن جھکائے اس کے ساتھ ہو لی. آخری بار میں نے شیخدار کے سیاہ جسم پر ایک نظر ڈالی اور اس کی مغفرت کی دعا مانگی. ہمارا ایک ساتھی ہم سے جدا ہو گیا تھا. واپسی میں سارے راستے میں کوئی شخص نظر نہیں آیا. جب ہم بستی کے قریب پہنچے تو وہاں شام ہو چکی تھی. انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی پکڑ لیا
اور جانوروں کی طرح ہانکتے اور دھکے دیتے ہوئے ہا ہا ہوا کر بے ہنگم اور بےربط نعرے لگاتے ہوئے ہمیں جھوپڑی میں چھوڑ گئے۔ وہاں توشا اور نیری، سریتا، فلورا موجود تھیں اور محفوظ تھیں۔ توشا کی آنکھوں میں مسرت رقصاں تھی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ فلورا ابھی تک فرش پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے بدن کے بڑے حصے سے کیڑے مر کر علیحدہ ہو چکے تھے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے میری طرف حسرت ناک نظروں سے دیکھا، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہ سکی۔ جہاں جہاں سے کیڑے علیحدہ ہوئے تھے وہاں اس کا بدن اور بکھر گیا تھا۔ جھونپڑی مردہ کیڑوں کی ایک عجیب خوشگوار مہک سے بسی ہوئی تھی۔ میں نے توشا سے فلورا کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات تک تمام کیڑے علیحدہ ہو جائیں گے، مگر وہ گفتگو کرنے کے قابل 2-3 دن بعد ہی ہو سکے گی۔ وہ اس کے منہ میں ایک محلول ٹپکا رہی تھی۔ فلورا کو اس حالت میں دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ وہ بلا شبہ حسن و جمال کا ایک شاہکار تھی، کوئی السپرا، کوئی پری۔ ایسی عورتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں، مگر وہ حور شمال دوشیزہ، بدصورت، بدحیت شوالا پر قربان کی جا رہی تھی۔ کوئی انصاف کرنے والا نہیں تھا، کوئی داد رسی کو موجود نہیں تھا۔ میں گردن جھکائے کونے میں بیٹھ گیا۔ ترنگا سریتا سے باتوں میں مصروف تھا۔ ہم لوگوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، مگر بھوک کسے تھی؟ شہتار کی دردناک موت نے بھوک اڑا دی تھی۔ ہم بری طرح تھکے ہوئے تھے، مجھ پر تو اضملال طاری تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں کسی طرح جارا کاکا کی کھوپڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میرے فرار میں آسانی ہو سکتی ہے اور میں اس قبیلے کی سزاؤں سے بھی محفوظ ہو سکتا ہوں۔ جارا کاکا کی کھوپڑی قبیلے کے مقتدر لوگوں کے گلے میں موجود تھی۔ اس جھونپڑی میں عقید رہ کر اسے حاصل کرنے کا خیال جو شیر لانے کے مترادف تھا۔ مجھے خیال آیا کہ بستی کے اس طبیب کے گلے میں وہ کھوپڑی موجود ہے جس نے ڈاکٹر جواد کا آپریشن کیا تھا۔ اگر میں رات کو کسی طرح یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں تو جنگل کے آخری سرے کے غار پر واقع طبیب کی اقامت گاہ میں داخل ہو کر اس کی گردن سے جارا کاکا کی کھوپڑی والی مالا اتار سکتا ہوں۔ یہ کام رات کے اندھیرے میں ہی ہو سکتا ہے جب طبیب سو رہا ہو۔ ہر چند کے اس اقدام میں خطرے ہی خطرے تھے اور کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن موت تو یوں بھی سر پر منڈلا رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ رات کو میں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں اس سلسلے میں توشا سے مدد لے سکتا تھا۔ جتنا وقت گزرتا گیا منصوبے کی تنظیم اور ترتیب میرے ذہن میں واضح ہوتی گئی۔ میں قسم کے ساتھ اٹھا اور میں نے بے اختیار سا ہو کر توشا کے گلے میں بائیں ڈال دی۔ رات کو حسب معمول ہمارے لیے کھانا آیا۔ توشا نیری مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ جب میں نے پورے طور پر ان لڑکیوں کو اپنا گرویدہ اور والا شیدہ بنا لیا تو اس علاقے کے محل و وقوع، شوالا و کلاری کی جھونپڑی، بستی کے طبیب خاص کی قامت کا، فاصلوں، رسوم و رواج اور دوسرے معاملوں کے متعلق ضروری معلومات باتوں باتوں میں حاصل کر لیں۔ وہ رات خوب گزری۔ اب مجھے فاصلوں کا تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب ہم سب بری طرح تھک گئے اور عیش و نشاط کے لمحوں میں کیف باقی نہ رہا تو میں نے نیری اور توشا کو سونے کی طرف مائل کیا۔ مجھے یقین تھا کہ پہرے در اونگ رہے ہوں گے۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ توشا نیری سے فرار میں مدد لوں، لیکن اللہ لڑکیاں کوئی بھی غلطی کر سکتی تھیں یا شور مچا سکتی تھیں۔ چنانچہ میں نے ان کے سونے کا انتظار کیا۔ میں بار بار اٹھ کر دروازے سے باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ باہر موت کا سناٹا تھا۔ جنگلی جانور جھینگروں کی آوازوں کے سوا کوئی آواز اس ویرانے میں نہیں اٹھ رہی تھی، لیکن میں پہرے داروں کی نقل و حرکت مکمل طور پر دیکھنے سے قاصر تھا کیونکہ اندھیرا بہت گہرا تھا اور ان کے سیاہ جسم اندھیرے میں گم ہو گئے تھے۔ لیکن اگر وہ جاگ رہے ہوتے تو ان کے جسم کے کڑے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ضرور کوئی نہ کوئی آواز پیدا کرتے، جیسا عموماً ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے جھونپڑی کا دروازہ کھسکایا۔ باہر کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا تو وہ دونوں زمین پر دراز تھے، نیزے ان کے سینوں پر تھے۔ میں کسی اور لمحے کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر نہایت سرعت کے ساتھ لیکن بہت خاموشی سے باہر آ گیا، مگر جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا ایک حبشی میری آہٹ سن کر جاگ گیا۔ اسے سنبھلنے کا کوئی موقع دینا اپنی زندگی کھو دینے کا سامان پیدا کرنا تھا۔ وہ بھی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ میں دوڑ کر اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ اس کی گردن نے اتنے زور سے لات ماری کہ ایک جھٹکے میں اس کی گردن ڈھلک گئی۔ میں نے اسے چیخنے کی مہلت نہ دی، پوری شدت سے ایک اور ضرب اس کے سر پر لگائی، لیکن اس کے تڑپنے سے اس کے جسم کا کوئی حصہ دوسرے سوئے ہوئے پہرے دار کے جسم سے مس ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر میرے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ اپنا نیزہ قابو میں کرنے اور کوئی وار کرنے کی تیاری میں تھا کہ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے اٹھ گیا میدان کی ایک سمت بھاگنے لگا۔ میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ شور نہ مچا دے اور دوسرے حبشیوں کو نہ جگا دے۔ آس پاس مرکزی بستی تو نہیں تھی، لیکن یہاں ادھر ادھر جھوپڑیاں موجود تھیں، اس لیے میں نے اسے دور لے جانے کا موقع دیا اور خود ایک جگہ جم کر ٹھہر گیا۔ اسے مجھے رکتے دیکھ کر نیزہ مارنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میرے نزدیک پہنچ کر کوئی حکم دینا ہی چاہتا تھا۔ میں اس کے نیزے سے پہلو بچا کر اس پر کود پڑا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا، بس کے گرنے کی دیر تھی۔ میں نے اپنا نیزہ اس کی گردن میں چبو دیا اور آہستہ سے کہا، خاموش رہو، اگر بولے تو یہ نیزہ تمہاری گردن کے پار کر دیا جائے گا۔ وہ یہ اچانک افتاد میرا تہمکانہ انداز اور اپنے ساتھی کا حشر دے کر کچھ ایسا خوفزدہ ہوا کہ گگیانے لگا۔ اسے مارنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر نیزہ اس کے سینے میں اتار دیا۔ وہ تڑپا، مچلا، کھرکھرایا اور بے سدھ ہو گیا۔ اس کا نیزہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پوری توانائی سے جنگل کی سمت دوڑنا شروع کر دیا۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں۔ میں بھاگتا رہا تب وقت کے جنگل قریب آ گیا۔ اس اندھیری رات میں حکیم کی غار نما کٹیا تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا۔ میں دیوانوں کی طرح ادھر ادھر نظریں دوڑاتا رہا۔ چاند سورج کی آمد کے لیے راستہ صاف کر رہا تھا۔ غار کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں اس وقت جس کشمکش میں گرفتار تھا اس کا اظہار مشکل ہے۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رکے نہیں۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ جہاں جنگل ختم ہوتا ہے وہاں خطرہ جاں کا قیام ہے۔ آج ایک طویل فاصلہ ذہن میں رکھ کر میں نے دوبارہ اس کا کھوج لگانے کا ارادہ کیا
اور उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आहिस्ता रवि से भागना शुरू किया। मुझे इस मरतबा नाकामी नहीं हुई। आखिर मैं अपने मतलूबा मकाम पर पहुंच गया। ये वही गार था। गार के बाद झोंपड़ी खाली थी और गार में अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई ना देता था, लेकिन मैं बेखौफो खतर अंदर दाखिल होकर रास्ता टटोलता हुआ अंधों की तरह गार के अंदर बढ़ता गया। हकीम गार के बहुत अंदर नहीं सो सकता था और गार था के अंदर तक बहुत गहरा था। फिर जब एक जगह मेरे पाँव से कुछ चीजें टकराई, शायद वो अदवायात का सामान था, तो मैं समझ गया कि हकीम यहीं कहीं सो रहा होगा, यही जमीन पर। चनाचा मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता वहां की अशिया टटोलनी शुरू कर दी और आखिर में हकीम के पाँव के पास पहुंच गया। मेरे हाथ उसके पाँव से मस हुए। पाँव से वो हाथ उठाकर मैंने अंदाजे से कुछ दूर रखा। अब मेरा हाथ इसके सीने से मस हुआ। हकीम को शायद कोई फरेरी आई, मगर मैंने उसकी परवाह ना की। तेज से हाथ आगे बढ़ाया, उसकी गर्दन में पड़ी हुई माला खींच ली। हकीम एक चीख के साथ खड़ा हुआ। हकीम एक चीख के साथ खड़ा होने की कोशिश करने लगा। जरा काका की खोपड़ी अब मेरे हाथ में थी। मैंने निजर तान कर अंधेरे में इधर उधर वार करना शुरू कर दिए। उसकी करबनाक चीख से गार गूंज गया। ये तीसरा आदमी था जो आज रात मेरे हाथ से हलाक हुआ। ऑक्सफोर्ड का मुहज्जब नौजवान जाबर बिन यूसुफ अल बाकर दरिंदा बन गया था।